اور تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت پر اگر غور کریں تو بڑی دلچسپ ہے، اور اس کے موضوع بھی آج بڑے دلچسپ ہیں۔ اس میں پہلی تلاوت کے موضوع بہت سارے بنتے ہیں، لیکن ہم آج ان موضوع میں سے ایک موضوع چنیں گے۔ اس کا چناؤ کیا جا سکتا ہے کیونکہ خدا نے ایک حکم دیا، آدم اور کو ایک حکم دیا۔ ذرا غور سے سنیں۔ اور خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کو کھائے گا تو ضرور مرے گا، تو ضرور مرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے روز آدم کو یہ چیز سمجھا دی، اس کے سامنے یہ اپنا ایک حکم رکھ دیا، ایک تاکید رکھ دی، ایک نصیحت رکھ دی کہ آدم، میں جس دھرتی پر تجھے لایا ہوں، جس باغ میں تجھے لایا ہوں، یہ سارا ہی اس کا باغ ہے۔ جس باغ میں تجھے لایا ہوں، اس کی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ میں نے تجھے ایک بڑی چیز دی ہے آج، اور وہ بڑی چیز کیا ہے؟ تیری آزاد مرضی۔ میں تجھے آزاد مرضی کے تحفے سے نواز رہا ہوں۔ میں تجھے آزاد مرضی دے رہا ہوں، جس طرح تیرا دل چاہے اس طرح اسے کرنا۔ یہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ بات تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو کون سا چناؤ کرتا ہے۔ زندگی کا چناؤ کرتا ہے یا موت کا چناؤ کرتا ہے؟ خوشحالی کا چناؤ کرتا ہے یا بدحالی کا اپنے لیے چناؤ کرتا ہے؟ خوش رہنے کا چناؤ کرتا ہے یا غم میں رہنے کا چناؤ کرتا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس سے پہلے تیرے سامنے یہ سچویشن رکھ دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے۔ باغ کے اندر بہت سا پھل، بہت سے درخت ہیں، بہت خوبصورت درخت ہیں، پھل بھی دنیا کے بہت خوبصورت ہے وہاں پر، لیکن ایک چیز خدا نے منع کی، ایک چیز خدا نے منع کی، اور اس کو منع کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک سزا بھی رکھی ہے۔ سزا اس نے کیا رکھی؟ جس دن تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ پہلی دفعہ یہ لفظ موت کا یا مر جانے کا بائبل میں آیا کہ جس دن تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ کیا آدم کو
مرنے کا کانسیپٹ جو ہے اس سے آگاہی تھی کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ جب ایک بندے نے موت دیکھی نہیں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جب ایک بندے نے موت دیکھی نہیں، موت کا ماحول نہیں دیکھا، موت کی تاثیر نہیں دیکھی، موت کے خد و خال نہیں دیکھے، تو اسے کیا خبر کہ موت کیا ہوتی ہے؟ لیکن خدا اسے کیا کہہ رہا ہے کہ جس دن تو اسے کھائے گا مر جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھل کھایا۔ کیا لکھا ہے کلام میں؟ مائی ہوا کو باغ عدن میں یہ پھل بہت خوبصورت لگا، بہت خوبصورت لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دلکش قسم کا یہ پھل تھا، اور اس پھل کو اس نے توڑا، کھایا اور اپنے خاوند کو بھی دیا۔ لکھا کیا ہے؟ جس دن تم کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ لیکن نہ آدم مرا نہ ہوا مر۔ کھایا تو انہوں نے تھا لیکن وہ مرے نہیں ہیں، انہوں نے موت دیکھی نہیں ہے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس موت کی بات کر رہے ہیں جو آج کل ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، لیکن عدن میں انہوں نے ابھی تک موت نہیں دیکھی۔ لیکن پہلا حکم یہ ہے کہ جس دن تو کھائے گا مر جائے گا۔ لیکن آج آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کھا لیا، خود بھی کھایا، اپنے خاوند کو بھی دیا، تو خدا ایک قدم آگے بڑھتا، خدا ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ اور ان کے پھل کھانے سے پہلی بات آدم کو تھوڑی سی جھڑکی ملی، آدم کو جھڑک پڑی۔ خدا نے کہا دیکھ آدم، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن تو نے کھایا، اور تیرے اس کھانے کی وجہ سے 3 باتیں زمین پر ہوں گی، 3 باتیں زمین پر ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوگی۔ پہلی بات زمین لعنتی، اور دوسری بات تو محنت کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا، آسانی کے ساتھ نہیں۔ جس طرح پہلے کھاتا تھا نا عدن میں، اس طرح نہیں تو اب کھائے، اب تجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب تک تیرے جسم سے پسینہ نہیں نکلے گا اس وقت تک تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجھے سخت ترین کام سے بھی کام کرنے پڑیں گے اور پھر جا کر تجھے روٹی ملے گی۔ اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے سبب سے آج تک ہم لوگ بھی، چاہے کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، چاہے کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں، چاہے دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، جب تک ہمارا جسم چور چور نہیں ہوتا، ہمیں تھکاوٹیں نہیں ہوتی، ہم آسانی سے روٹی نہیں کھاتے۔ کوئی بھی کام لے، زندگی میں ہر کام کی طرف دیکھو، اس میں بہت بدنی محنت لگتی ہے، بدنی محنت لگتی ہے۔ کئی لوگ کہیں گے ذہنی محنت ہے، ذہن بھی تو بدن میں ہی آتا ہے نا، وہ بھی سوچنے کا عمل۔ اگر پڑھانے کے لیے آتے ہیں
تو وہ بھی محنت کرتے ہیں، اگر ڈرائیور ہے تو وہ بھی محنت کرتے ہیں، اگر فیکٹریوں میں کام کیا جاتا ہے تو وہ بھی محنت سے کام کیا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے آدم کے لیے یہ ایک سزا ہے کہ تو محنت کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا، اور اس کے بعد بیوی کے لیے کیا سزا ہے؟ تیسری سزا بیوی کو بھی ملی کہ تو درد ذے کے ساتھ بچا جائے، یعنی جو آسانیاں پہلے تھی وہ ساری کی ساری چھین لی گئی، وہ ساری کی ساری چھین لی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ نہ مرد کھا رہا ہے، نہ عورتیں آسانی کے ساتھ بچہ جن رہی ہیں، اور نہ ہی زمین آسانی کے ساتھ کچھ دے رہی۔ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، کوشش اور جدوجہد کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل رہا، اگر کچھ ملنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور یہ سزائیں ملی ہیں کیوں؟ صرف ایک غلطی کی وجہ سے، جو ہم نے خدا کا حکم نہیں مانا۔ اگر خدا کا حکم مانا جاتا تو یہ کبھی بھی باتیں نہ ہو، کبھی بھی یہ باتیں نہ ہو، کیونکہ اسی دن مر جاتا، لیکن خدا نے تھوڑی سی اس کو سزا دی ہے، اور بھی مر جاتا تو اسے احساس نہ ہوتا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اگر اسی دن پھل کھاتے اور ساتھ ہی مر جاتے، جس طرح کئی بچے آج کل کرتے ہیں، تنگ آ کر، ماں باپ سے تنگ آ کر، یا اپنے کئی فیصلوں سے تنگ آ کر چوہوں کی گولیاں کھا لیتے ہیں، یا گولی اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے، تو وہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی اتنی، وہ کیا کرتے ہیں، ایک دم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، انہیں کیا پتا اس کے بعد کیا ہو، وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسی دن کھاتے اور مر جاتے تو انہیں کیا احساس ہونا تھا؟ انہیں کوئی احساس نہیں ہونا تھا ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ ان کو یہ احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی سزا اور بڑی، تھوڑی سی سزا اور بڑی ہے، اور یہ سزا کیا ہے؟ یہ سزا اس میں آ رہی ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے، گو سزا موت ہے، لیکن اس کے ساتھ اضافی چیز ہے، وہ تم سفرنگ میں گزارو گے، اذیت میں گزارو گے، دکھ میں گزارو گے، پریشانی میں گزارو گے، اذیت میں گزارو گے، کرب میں گزارو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، ہم بہت سارے لوگ اس کا تجربہ کر رہے ہیں کہ دکھ کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، کرب کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، بے چینی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ابتری کی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تو یہ موت اتنی جلدی نہیں آتی، ہمیں موت تک پہنچنے کے لیے ان سزاؤں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کئی دفعہ ڈائریکٹ ہماری زندگی پر سزا نہیں آتی، ہمارے جسم پر سزا نہیں آتی، لیکن بہت دفعہ انڈائریکٹلی ہم پر سزا آتی ہے، ہمارے جسم پر سزا آتی ہے۔ وہ بچوں کی طرف سے آ جائے، یا ماں باپ کی طرف سے آ جائے، یا بہن بھائیوں کی طرف سے آ جائے، یا دوستوں کی طرف سے آ جائے، کسی لحاظ سے بھی سزا انسان پر آتی ہے۔ اور جب وہ اس سزا سے گزرتا ہے نا، وہ بہت تکلیف سے گزرتا ہے، دکھ اور کرب سے گزرتا ہے، لیکن وہ مرتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں مرتا؟ کیونکہ خدا اسے ٹائم دے رہا ہے کہ دیکھ، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، لیکن تو نے کھایا۔ جب کھا لیا ہے، اپنی چوائس، یہ تیرا چناؤ تھا، میرا چناؤ نہیں ہے، میں نے تجھے پہلے آگاہ کر دیا تھا، اگر میں نے آگاہ نہیں کیا تو پھر میرا قصور ہے کہ میں نے تجھے بتایا نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت دفعہ ماں باپ اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، اگر تو کرے گا تو اس کے یہ نتائج ہوں گے، اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے، برے نتائج ہوں گے، تیرے لیے بھی نقصان ہوگا اور ہمارے لیے بھی نقصان ہوگا، ہم بھی دکھ میں جائیں گے اور تو بھی دکھ میں زندگی گزارے گا، پہلے سے بتایا جا رہا۔ لیکن جب وہ غور نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو پھر جب سزا آتی ہے تو اس پر پچھتانا کیسا؟ پھر بعد میں پچھتانے کا کیا مطلب؟ پہلے تھوڑا سا سوچو۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھتاوا اس لائن سے آتا ہے، پچھتاوا آتا ہے جب ہم سوچتے رہتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو جب ایک دفعہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا پچھتانا؟ اب کیا پچھتانا؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک آزاد مرضی رکھی گئی، فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو آزاد چھوڑا گیا، تو پھر آپ کو خود آج سوچنا چاہیے کہ میں نے جو فیصلہ کیا آج میں وہی تو کاٹ رہا ہوں، جو میں نے بویا اسی کو تو کاٹ رہا ہوں۔ میں نے کوئی اچھائی بوئی ہے تو اچھائی کاٹوں گا، اگر برائی بوئی ہے تو برائی کاٹوں گا۔ اسی لیے خداوند آج اپنے پاک کلام میں ہم سے نصیحت بڑے خوبصورت سے کرتا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے داد دیں، میرا احترام کریں، تو تم بھی دوسرے کا احترام کرو، تم بھی دوسرے کو عزت دو، تم بھی اس کی ہتک نہیں کرو بلکہ اس کے ساتھ پیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں، لوگ تم سے محبت کریں، تو تمہیں بھی چاہیے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اگر تم دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو لوگ بھی تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ خدا کا کلام آج سیدھا سیدھا ہمیں سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور ایک بڑی بات جو آج خداوند تمام اصولوں سے بڑھ کر کر رہا ہے، تمام اصولوں سے بڑھ کر، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تم سے پیار کرتے ہیں تو تم کیا بڑا کرتے ہو؟ اگر تم ان کو ہی دیتے ہو جو تمہیں دیتے ہیں یا جو ادا کر سکتے ہیں تو تم کیا بڑا کرتے ہو؟ لیکن بڑا خوبصورت ہے اصل معنی، میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ بہت مشکل ہے یہ کام، کہنا بڑا آسان ہے، بہت مشکل ہے، لیکن آج اپنی زندگی میں ہم دیکھیں جو آپ کے دشمن ہیں، چاہے وہ بھائیوں میں دشمنی ہو، بہنوں میں دشمنی ہو، رشتہ داروں میں دشمنی ہو، دوستوں میں دشمنی ہو، یہ بہت بری چیز ہے۔ دشمنی لفظ ہی بڑی بری چیز ہے، لیکن ہم اپنے دشمنوں کو پیار نہیں کرتے، گھر لانا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم دشمنوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ہم وہ پیار کیسے کر سکتے؟ ہم کیسے پیار کریں گے دشمن کو؟ بہت مشکل ہے دشمن کو پیار کرنا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کی ایک بڑی مثال دنیا کو دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو جن لوگوں نے مصلوب کیا، جن لوگوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، جن لوگوں نے کوڑے لگائے، جن لوگوں نے اس کے خلاف بہت بکواس کی، بری باتیں اس کے حق میں کہیں، لیکن مرتے وقت صلیب پر اس نے اپنے دشمنوں سے کہا، پیار اپنے دشمنوں کو دکھایا
اور باپ سے درخواست کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے جو یسوع مسیح نے کہا، اپنی زندگی میں کہا کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو، تو یسوع نے ان کے ساتھ پیار کیا اور ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح، ذرا غور سے سنو، اگر یسوع مسیح صلیب پر یہ کلمات نہ کرتے، اے باپ ان کو معاف کر، اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے تو آج بہت سارے مقدمے یہودی قوم پر ہوتے اور یہودی قوم کو مسیحی قوم کھا جاتی، مار دیتی، دھرتی سے اس کا نام مٹا دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحیوں کے ربی کو، مسیحیوں کے نجات دہندہ کو، مسیحیوں کے استاد کو انہوں نے مصلوب کیا، دکھ دیا اور تکلیف پہنچائی۔ اور یہ مقدمے اتنے زیادہ ہوتے اس دنیا میں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتے، لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بات پر آنے والے وقت کو سامنے نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ دونوں قومیں مر نہ جائیں، آپس میں لڑ کر، میرے ماننے والے اور یہودی اس قدر اپنے آپ کو اذیت نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کی ٹکر ہوتی رہے گی کہ تم نے ہمارے استاد کو مارا، ہم تجھے بھی مار دیں گے۔ تو یسوع نے اس جنگ کو، اس لڑائی کو، آنے والے خوف کو ختم کرنے کے لیے، آنے والے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے قوموں کے درمیان صلیب پر ایک ہی بات کہی، جس کا اس نے کھل کر بیان دیا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ اور آج ہم بھی یسوع المسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اس کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آدم کی اس بات پر بھی غور کریں، آدم کی اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم کہاں تک، آدم کو تو حکم دیا گیا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن اس نے پھر بھی کھا لیا، اس کے حکم عدولی کی، چاہے اس نے حکم عدولی خود کی یا اپنی بیوی کے کہنے پر کی، لیکن حکم عدولی اس نے ضرور کی۔ لیکن تھوڑی سی بات ہم دیکھیں کہ کیا بیوی کی بات ماننا گناہ ہے؟ کیا بیوی کی بات ماننا گناہ ہے؟ آج کل تو سارے لوگ بیوی کی تو مان کر چل رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کون اپنی چلا رہا ہے؟ مردان تو کھلون نہیں دیں دیا، نہیں کھلون دیں دیا، ان کی مانو تو پھر صحیح رہو گی۔ لیکن ادھر کیا لکھا ہے؟ اور آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا کہ اسے نہ کھانا۔ یہ تو بیوی کی بات وہ مانو جو سچائی کی طرف جاتی ہے، بیوی کی بات وہ مانو جو خدا کے مخالف نہیں جاتی، بیوی کی وہ بات مانو جو آپ کے خاندان کی اور آپ کے گھر کی ترقی کی بات ہے۔ ایسی باتیں نہ مانتے جاؤ آندھا دھند ہو کر، ٹھیک ہے میری بیوی نے کہہ دیا تو میں یہ کروں گا، تیرا نے کہہ دیا تو میں کروں گا۔ نہیں، تیرا کو بھی تھوڑا سا پرکھو کہ تیرا صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، سمجھ آئی؟ اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے اس کو پرکھو، ایک بار نہیں 10 دفعہ پرکھو اور دیکھو اگر وہ آپ کے لیے اچھی ہے، اس کے رزلٹ اچھے ہیں، اس کے نتائج اچھے ہیں، اس کی بات میں وزن ہے، وہ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کر رہی، تو اس کی بات مانو۔ اگر
وہ خدا کے حکم کی عدولی میں آ رہی ہے یا برے راستے کی طرف لے جا رہی ہے، تو ایک دم اسے کہو کہ سوری، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ میں تیری بات سے زیادہ اپنے خدا کی بات ماننا چاہتا ہوں۔ میری ترجیح تو نہیں، میری ترجیح میرا خالق اور مالک ہے، میری ترجیح میرا ربی اور میرا استاد ہے، میں اس کی بات مانوں گا۔ اگر وہ کرو گے تو پھر صحیح رہو گے، پھر آپ پر سزا نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کی وہ باتیں مانو جو ترقی کی نہیں ہے، جو آپ کو تنزلی کی طرف لے جا رہی ہیں، دکھ کی طرف لے جا رہی ہیں، تو پھر وہ باتیں نہ مانو، چاہے وہ خاندانی باتیں ہوں، چاہے باہر کی باتیں ہوں، چاہے اندر کی باتیں ہوں۔ ایسی باتیں مانو جس سے آپ کی ترقی ہو، آپ کے خاندان کی ترقی ہو، آپ کی برادری کی ترقی ہو، آپ کے چرچ کی ترقی ہو، آپ کی ترقی ہو۔ ایسی باتیں مانو۔ ایسی باتوں سے خدا منع نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کی بات نہ مانو، کیونکہ کلام کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ بیویوں کی بات مان کر بہت اچھی جگہ پر لوگ گئے ہیں، بہت اچھے مقام پائے ہیں عورت کی بات مان کر۔ لیکن آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم خدا کے حکم کو مانیں۔ ایک طرف یہ کہہ دے کہ ہم تیرے حکموں کو مانتے ہیں اور دوسری طرف حکم نہ مانیں، تو خداوند اس کے بارے میں آج یہ کہہ رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تم کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ مجھے کیوں اپنا مالک کہتے ہو؟ جب میں تمہارا مالک ہوں تو میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے حکم کو کیوں نہیں سنتے؟ میرے کہنے پر کیوں نہیں چلتے؟ اگر ہم اس کے حکموں پر نہیں چلتے، اس کے کہنے پر نہیں چلتے، تو پھر ہم خدا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم خدا کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہتا ہے ہم اس کے برخلاف چلتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں کہ اے خدا، تو ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ جو چوائس تو ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس طرح تو نے آدم کے سامنے چوائس رکھی کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور جس دن تو کھائے گا مر جائے گا، اسی طرح ہمارے سامنے بھی خداوند تو بہت ساری چوائسیں رکھتا ہے، بہت سارے چناؤ رکھتا ہے۔ ہمیں طاقت، ایمان اور ہر طرح کی قوت حکمت سے نواز کہ ہم وہ چناؤ جو تو ہمیں دے، ہم اس میں وہ چیز چنیں جو تجھے پسند آئے، جو تیرے حکم کی طرف ہمیں لے جائے۔ اگر آج ہم اس کے حکم کی تابعداری نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ زمین پر یہ للکارتے پھریں، اے خداوند، اے خداوند، کیونکہ اے خداوند وہی کہہ سکتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا اور جو اسے اپنا مالک تسلیم کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو جو یہاں حاضر ہیں اور جو کلام سن رہے ہیں، خدا ان کو توفیق دے کہ وہ خدا کے حکم کو مانے اور اس کو ترجیح دے کہ یہ میرے لیے پہلا فرض ہے کہ میں خدا کے حکم کو مانوں۔ دنیا کے حکم تو بہت سے آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن خدا کے حکم کو پہل دیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔